اینڈ ویلکم بیک. آج آپ ان کو دیکھ رہے تھے بات صحیح کرتے ہوئے. دس از ہاؤ وی آر بگننگ آور شو ٹوڈے. کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ اینڈ تھینک یو سو مچ فار آل دا میسیجز اینڈ دا فیڈ بیک دیٹ یو سینڈ آور وے. سب سے پہلے آج شروعات کرنا چاہیں گے پروگرام کی یہ جاننے کے ساتھ کہ جب آپ بٹریڈ فیل کریں, جب آپ کو ایسا لگے کہ چیزیں آپ کے مطابق نہیں چلی ہیں یا آپ نے کسی سے امیدیں توقعات لگائی تھیں, تو اس کے بعد ہاؤ ڈو وی گیٹ آور سیلوز ٹوگیدر. آئی ڈونٹ نو وائی اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات آتے ہیں. ہمارے بہت سارے سوشل سبجیکٹس جو ہم کور کرتے ہیں 10 to 11 میں, اس میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں ذکر آتا ہے. بیکاز وی ریئلائز کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں جو ہمارا آؤٹ لک ہے, جو ہمارا نظریہ ہے, وہ پرسنل ایکسپیرینسز شیپ کرتے ہیں. یعنی جو آپ جس انداز میں دنیا کو دیکھتے ہیں وہ ویسے ہی آپ کو نظر آتی ہے. خصوصاً آپ اس کو انفرادی طور پہ دیکھ لیں, اجتماعی طور پہ دیکھ لیں, ایک آرگنائزیشن کے طور پہ دیکھیں, یا پھر ایون ایز اے کنٹری آپ کے کوئی جو پرسیپشنز ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں, جو آؤٹ لک ہے, وہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور کئی دفعہ یہ لوگ بات کرتے ہیں بھی کیونکہ صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے, کچھ لوگ پھر پردیسی ممالک کی سیر و تفریح پہ نکلے ہوئے ہیں یا کام کے سلسلے میں باہر گئے ہیں, تو آپ نے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا کہ کئی ممالک میں شاید ریسزم کا عنصر زیادہ ہے اور وہاں پہ یو آر لک ڈاؤن اپون اگر آپ کی براؤن آئیڈینٹی ہے, اگر آپ مسلمز ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ چند ممالک آپ کو ہمیشہ ایسے نظر آتے ہیں جہاں پہ پاکستانی جا کے بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی گرین پاسپورٹ کی بھی کافی وقت ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ لوگوں کا رویہ ہے وہ بھی بہت دوستانہ یا برادرانہ ہے. ایسے ہی ممالک میں ترکی کا شمار ہوتا ہے. مڈل ایسٹ میں ہم جاتے ہیں تب بھی وہاں پہ ایک سم واٹ پازیٹیو آپ کو امپریشن ملتا ہے, لیکن پاور پلے میں آپ اکثر کہتے ہیں کہ شاید ہمارے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں اسی خطے سے اگر تعلق رکھنے والے بنگلہ دیشی ہیں, انڈینز ہیں, ان کو شاید تھوڑی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. لیکن ترکی کے حوالے سے خاص طور پہ بتانا چاہیے کہ جب آٹومن امپائر کی سپورٹ کی بات ہو رہی تھی, یعنی کوئی بھی ملک اپنے خیر خواہوں کو نہیں بھولتا, اس کو یاد ہوتا ہے کہ جب مشکل کا وقت تھا, جب تکلیف کا وقت تھا, تو کس نے ہمارا ساتھ دیا. خصوصاً اگر اس وقت ہمارے خطے کی بات کی جائے تو افغانستان ایک بہت تکلیف سے گزر رہا ہے. ایک ایسا مرحلہ جب وہاں کی پاپولیشن ایک تو اپنی خود مختار حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے, جو طالبان کے حامی ہیں وہ بھی موقع محل کو سمجھ رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کا کیا اہمیت ہوگی اس پورے خطے کے لیے. حال ہی میں دیے جانے والے انٹرویو میں ہم نے دیکھا مڈل ایسٹ آئے, جو کہ ایک لندن بیسڈ اشاعیہ ہے, اس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا. اس میں کچھ اہم باتیں خطے کے مناسبت سے اور افغانستان کی مناسبت سے کی. آئیے سب سے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. What was obviously clearly a big failure in Afghanistan. Believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. That is the only option left. وزیر اعظم نے افغانستان میں امن کا فارمولہ بتا دیا. مڈل ایسٹ آئی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ داعش سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے طالبان واحد اور بہترین. جی جناب, ہارڈ لائنرز ول گین اف دا ویسٹ فیلز افغانستان. یعنی بڑا اہم ہے اس وقت اگر ان پہ سینکشنز اور مختلف طریقے کی جو پابندیاں ہیں وہ لاگو کی گئیں تو یہ افغانستان کو مزید آئسولیٹ کرے گا, اور یہ آئسولیشن کسی کے حق میں بہتر نہیں ہے. یہ کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا. خطے کی صورتحال اور اس وقت چائنا اور امریکہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا واقعی افغانستان آنے والے وقتوں کا ایک اہم ٹریڈ روٹ بنے گا یا اپنے ہی مسائل میں الجھا رہے گا. آئیے اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر ایمبیسڈر اینڈ انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل افیئرز اینالسٹ جناب ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب, اور آپ کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں حامد خان المشرقی صاحب جو کہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہے. آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے ایمبیسڈر جمیل, سب سے پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ویسٹ یا خصوصاً امریکہ کیوں کترا رہا ہے افغانستان سے انگیج کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے, اگر طالبان کا ٹیک اوور ہوتا بھی ہے تو پچھلے 20 سالوں کا افغانستان کی پالیسی میکنگ میں, اس کے ریاستی امور میں انوالو اور انگیج رہنے کے بعد امریکہ اپنا وہ سارا کا سارا جو ایج ہے اس کو گیو اپ کیوں کر رہا ہے؟ امریکہ کی جو ظاہری پالیسی ہے اس کے مطابق تو امریکہ نے اپنی کنڈیشنز رکھ دی ہیں. یہ وہی کنڈیشنز ہیں جو کہ 9 سپٹمبر کو جب سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی اس میں سارے 6 پوائنٹس انہوں نے رکھ دیے. ہیومن رائٹ, وومن رائٹ, children right, minority right, Afghan territory not to be used by any terrorist organization. These 6 points were really enunciated in that Security Council, and the same one was spelled out by United States. And the United States is still
emphasizing on it. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 6 پوائنٹس پہ تم طالبان راضی ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, اور ہمارے پرائم منسٹر نے جو آپ نے جس کا ذکر کیا انٹرویو کا مڈل ایسٹ آئی پہ, تو انہوں نے تو کلیئر بتا دیا کہ طالبان نے ہم سے وعدہ کیا ہے, پوری دنیا سے وعدہ کیا ہے, وہ کر رہے ہیں. ان کو اتنا پش نہ کریں کہ ان کے جو ہارڈ لائن ہے. دیکھیں میں ایسٹ تیمور میں جب فریڈم فائٹرز وہاں سلانا گوزماؤ تھے, ان سے میری بڑی اچھی بیٹھکیں ہوتی تھیں, اور میں وہاں ایڈوائزر تھا ایسٹ تیمور میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے. تو وہ بھی یہی قصہ بیان کرتے تھے کہ جب فریڈم فائٹر کے فائٹنگ کے بعد ہم گورنمنٹ بنا رہے تھے, جب وہ پریزیڈنٹ بنے چنانا گوزماؤ, تو اس میں یہی دقت سامنے آئی کہ ہم باقیوں کو لیں یا پہلے اپنے لوگوں کو لیں. پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہی بات کی کل کہ اگر ہارڈ لائنر جو ان کے ہیں ان کو وہ اکاموڈیٹ کرنے کے بعد انہوں نے پرومس کیا ہوا ہے آل انکلوسیو گورنمنٹ, جو آپ کی ڈیمانڈ ہے, یعنی امریکہ کی ڈیمانڈ ہے. اس وقت میں ظاہری ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ باقی باتیں کیا ہیں اس کا تجزیہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. حامد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سب سے امپورٹنٹ فورس گردانا ہے طالبان کو اگینسٹ داعش, اگینسٹ آئیسس. انہوں نے کہا کہ اگر ویسٹ اس وقت ابینڈن کرتا ہے افغانستان کو تو یہ داعش کی اور آئیسس جیسی آرگنائزیشنز کی جیت ہوگی, وہ اس خطے کو اپنے قابو میں لے لیں گے اور یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بالکل سدرا اقبال, بہت شکریہ. دیکھیں یہ بڑی حقیقت پسندانہ جو ہے وہ اپروچ ہے پرائم منسٹر کی, اور یہ دنیا کو سمجھنا پڑے گا کہ وہاں افغانستان میں جس طرح وار لارڈز تھے اور جس طرح کی صورتحال ہے, اس کے اندر ابھی تک جس طرح طالبان نے ساروں کے ساتھ مل کر امن کو مینٹین کیا ہوا ہے, اس کو دنیا کو اپریشیٹ کرنا ہے. اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جو بار بار ایک بار پرائم منسٹر کہتے آئے ہیں وہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ افغانستان کا مسئلہ افغانیوں کو خود حل کرنے دیں. اور افغانستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ طالبان نے ابھی تک بہت بہتر امن مینٹین کیا ہوا ہے, اور اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ اگر داعش کا جو وہاں پر خطرہ نظر آتا ہے یا اس کا کوئی سر اٹھانا نظر آتا ہے, تو اس کو انٹرنلی جتنا بہتر طریقے سے طالبان ہینڈل کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے امریکہ نے بھی ہینڈل کرنے کی کوشش کر کے 20 سال ضائع کر کے دیکھ لیا, اور باقی دنیا نے بھی. اب وقت آ گیا ہے 2 چیزوں کو صرف سمجھ لیا جائے. ایک یہ کہ موجودہ عبوری حکومت کو ایک بار پوری طرح سپورٹ کرے فائنینشلی, اکنامیکلی, تاکہ کوئی کرائسس نہ آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوحہ مذاکرات ہوں یا جہاں پر بھی ہو, طالبان ابھی تک اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کرتے نظر آ رہے ہیں. دے نیڈ سم مور ٹائم so that they can prove themselves as well. بالکل. اچھا, یہی بات اگر امبیسڈر جمیل آپ کے پاس لے کے جاؤں, یہ ایسا لگتا ہے امریکہ کا پرانا منترا ہے, یہ پہلے ہمیں بھی کہتے رہے ڈو مور ڈو مور. آپ نے جس وش لسٹ کا اور یہ 6 کنڈیشنز کا ذکر کیا, دیز آر اوور آرچنگ, یعنی جو 20 سال امریکہ خود انوالو رہا ہے افغانستان میں, یہ 6 تو ایسی شرائط ہے کہ اس وقت بھی پوری یعنی 100% نہیں ہو رہی تھی. تو اس وقت ان چیزوں کو اہمیت دینا اور اس کو یہ کہنا کہ جی اس کے بغیر سچویشن ناممکن ہوگی, کیا کہتے ہیں حامد صاحب؟ یہ امریکہ کی ایک دفعہ پھر وش لسٹ بہت لمبی نہیں ہو گئی؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں وش لسٹ تو جتنی مرضی لمبی بنا لیں, ریئلسٹک لسٹ نہیں ہے. انفارچونیٹلی ریئلسٹک لسٹ نہیں ہے. دیکھیں ایک طرف سے تو افغان طالبان نے بڑا واضح طور پر کہا کہ تمام سرکاری ملازمین جو پچھلی گورنمنٹ میں تھے ان کو مینٹین کیا جا رہا ہے, فوجیوں کو واپس بلایا جا رہا ہے, تمام جو اس عبوری حکومت کے اندر زیادہ سے زیادہ مختلف جو طبقے ہیں ان کو شراکت داری دی جا رہی ہے. ایک چیز اور جس کو بڑا امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک کابل ہو یا جتنے بھی بڑے شہر ہوں اس کے اندر لائف جو ہے وہ بالکل نارمل ہے. خواتین کو آمد و رفت کی اجازت ہے, بچے جو ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں. پرابلم یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو ویسٹرن ورلڈ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیتی ہے, جبکہ وہ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں کہ جب 20 سال امریکہ رہا تو تب بھی 80% سے زائد جو افغانستان کی خواتین ہیں وہ پردہ بھی کرتی تھی, برقع بھی کرتی تھی. دس از دیئر کلچر ایز ویل. ٹھیک ہے, تو یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ کلچرل مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا چیز کلچر کا حصہ ہے اور کیا چیز طالبان کہہ رہے ہیں. لیکن طالبان کی طرف سے بھی کچھ سختی ایک دفعہ پھر نظر تو آ رہی ہے, ہم اس کو بھی اگنور تو نہیں کر سکتے. حامد صاحب کچھ رد و بدل تو وہ لائیں گے چیزوں میں جو ان کا طریقہ کار ہے دیکھنے کا. اچھا, امبیسڈر جمیل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود نہیں ہیں, ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حامد صاحب
صاحب یہ بتائیے گا کہ 20 سالوں میں ہم پہلے بھی اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ دنیا بھی بہت بدل گئی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر امریکہ نہیں مانتا, امریکہ تیار ہوتا افغانستان کے ساتھ انگیج کرنے پہ, تو خطے میں اور جو دوسری طاقتیں ہیں, خصوصاً اگر میں بات کروں سینٹرل ایشیا کی, اگر ہم بات کریں یہاں پہ چائنا کی, کیا امریکہ کی سرپرستی اور انگیجمنٹ کے بغیر ان کو ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایونچولی ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور کر لیں گے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پوری دنیا میں جیوگرافیکلی جو اٹیچمنٹس ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہیں, اور جیوگرافیکلی جس طرح چائنا جڑا ہوا ہے, تاجکستان, پاکستان, ایران, ان سب ممالک کے لیے پرامن افغانستان سب سے زیادہ ضروری ہے بنسبت کے امریکہ کے. پاکستان کا جو رول ہے وہ برج کا رول ہے. پاکستان کا جو افغانستان اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی برج کا رول ہے, افغانستان اور امریکہ کے ساتھ بھی برج کا رول ہے. اگر ویسٹرن ورلڈ ابھی امیجیٹلی نہیں ایکسپٹ کرتی ہے, لیکن جو اپنے مسائل ہوتے ہیں وہ انسان کو اتنا الجھا سکتے ہیں, انٹرنل مسائل, کہ آپ کا جو ٹرو پوٹینشیل ہے وہ سامنے نہ آ سکے. امبیسڈر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ ویلکم بیک ٹو دا شو. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر امریکہ انگیج کرنے پہ تیار نہیں ہوتا تو چائنا کیا رول ادا کر سکتا ہے دنیا کے لیے افغانستان حکومت اور خاص طور پہ طالبان حکومت جو افغانستان کی ہے اس کی ایکسیپٹنس لانے کے لیے؟ دیکھیں, جس طرح پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے دنیا کے پاس, بلکہ صرف یہی آپشن ہے کہ افغانستان کے طالبان کو مضبوط کریں تاکہ وہ ہینڈل کر سکیں باقی دہشت گرد تنظیموں کو. اس وقت اگر امریکہ ہاتھ اپنا نکال لیتا ہے تو اس کا سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہاتھ نکالے گا. امریکہ بوٹس آن دا گراؤنڈ تو لے کے چلا گیا ہے, کیا امریکہ کا انٹرسٹ بھی ختم ہو گیا اس خطے سے؟ جواب ہے کہ نہیں. تو اپنے انٹرسٹ کو مینٹین کرنے کے لیے وہ اپنے وہ تمام آلات, تمام ایجنٹس, تمام ذرائع استعمال کرے گا. لیکن اگر وہ آپ نے جس طرح سوال کیا, ایک لمحے کے لیے سوچ لیا جائے کہ امریکہ ہاتھ جاڑ کے چلا جاتا ہے جیسے پہلے چلا گیا تھا یو ایس ایس آر کو ختم کرنے کے بعد, ہمارے ملک کو چھوڑ کے بے یار و مددگار, اگر چلا جاتا ہے تو چائنا کے پاس اور اس بلاک کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کل کی بات آپ دیکھ لیں, ایران نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ رشیا کے ساتھ اسٹریٹجک ان کی معاہدہ ہونے لگا ہے اگلے چند دنوں میں. تو یہ بلاکس اور مضبوط ہوتے جائیں گے اور اس بلاک کے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گا. سی پیک نہیں کامیاب ہو سکے گا, اوگرز کا مسئلہ نہیں ٹھیک ہو سکے گا, چائنا کا مسئلہ برقرار رہے گا. تو چائنا کے لیے ایک اور سب سے بڑا چیلنج ہے, اور وہ چیلنج. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا امبیسڈر صاحب, کیونکہ وقت تھوڑا کم ہوگا, کہ ان سب کا پاکستان پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہو, ہمارے وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب کی حالیہ اسٹیٹمنٹ کے مطابق روزانہ تقریباً $15 ملین کیش میں پاکستان سے افغانستان جا رہے ہیں, اور اس کی روک تھام کے لیے دوبارہ سے جس طرح انڈیا پہ اگر ہم بارڈر کوئی کراس کرتا ہے پاکستان سے تو صرف اور صرف 10,000 نہیں بلکہ صرف $1,000 لے جا سکتا ہے, اسی قسم کی پابندی اب افغان ریفیوجیز پہ یا ڈوئل نیشنلز پہ اپلائی کی جا رہی ہے, جو لوگ نیچرلائز ہو چکے ہیں یا بارڈر کراس کرتے رہتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اس کا جو ڈائریکٹ اثر پاکستان کی معیشت پہ, پاکستان کے سماج پہ, پاکستان کے معاشرے پہ پڑ رہا ہے, اس کا کچھ ادراک ہے چائنا اور امریکہ کو, یا اس میں بھی پاکستان کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے؟ نہیں, امریکہ کا تو یہ مطمع نظر ہے, اور میرا تجزیہ, میرے جیسے لوگوں کا تجزیہ ہے کہ پاکستان یا افغانستان ایک کنٹرول ڈی اسٹیبلائزڈ کنٹری رہے تاکہ ان کے مقاصد حاصل رہیں. ہماری معیشت ظاہر ہے اس پہ اس کا اثر پڑے گا, اس سے زیادہ ہماری سماجت پہ اثر پڑے گا. ہمارے پاس جو اس کا فال آؤٹ ہونا شروع ہوگا جب وہاں دہشت گردی یا ریفیوجیز وہاں سے آنا شروع ہو جائیں گے, تو ہمیں جو جتنی ہماری کوششیں اور کاوشیں ہیں وہ ہمارے لیے وہ ہماری ناکام ہوتی نظر آ رہی ہوں گی. تو لہٰذا ہمارے لیے تو صدمے ہی صدمے اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی اگر ایسا ہوا تو. لیکن یہ بلاک بالکل اس وقت میں سمجھتا ہوں آگے جا کے اپنے ہر لحاظ سے کوشش کرے گا کہ اس کو ڈی اسٹیبلائز نہ ہونے دینا افغانستان کو. بڑی اہم بات جو ہم اس انٹرویو میں دیکھتے ہیں, تمام ہمارے مبصرین, تمام اینالسٹ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ طالبان کی حکومت جو اس وقت قائم ہو رہی ہے افغانستان میں, اس کے ساتھ انگیج کرنا بہت اہم ہے, خاص طور پہ جو دوسرے مسلح ایلیمنٹس ہیں جیسے کہ داعش, جیسے کہ ISIS, اگر ان کا پھیلاؤ روکنا ہے, ان کی جڑوں کو کمزور کرنا ہے, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کے لیے سب سے مؤثر ڈھال کون ہو سکتی ہے اور ان سے انگیج کون کر سکتا ہے, وچ رائٹ ناؤ طالبان سیم ٹو بی دا بیسٹ سولوشن. بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے, حامد خان المشرقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف, واپس آئیں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ, ہمارے ساتھ رہیے.